الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بڑی خوشی ہوئی کہ باقاعدہ بچوں کے پروگرام کے لیے اس جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ الحمدللہ مدرسے کے بچوں نے بچیوں نے بہت دل جمعی کے ساتھ حصہ لیا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا مائک پہ آ کر کے بول لینا یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اچھے آدمی کو مائک پکڑا دیا جائے تو سوچتا ہے کہ کیا بولیں گے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بہترین انداز سے نعت پاک پیش کیے، تلاوت پیش کیے، تقریر پیش کیے، مکالمہ پیش کیے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اساتذہ کرام کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ یہ جو مہینہ ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ ان کے بعد جو آئے گا رمضان شریف کا مہینہ آئے گا۔ موضوع تو ذہن میں کچھ اور سوچ کے آئے تھے، لیکن کمرے سے نکل کر جب اسٹیج پہ آنے لگے تو اچانک ذہن میں بات آئی آج شعبان کی 6 تاریخ ہو گئی اور شعبان کی 14ویں تاریخ بہت قریب ہے۔ آپ حضرات اس موضوع پر بات تو بارہا سنتے ہیں، لیکن تازگی کے لیے دوبارہ چند باتیں شب برات کے تعلق سے سن لیا جائے تو زیادہ بہتر بھی ہوگا، نفع بخش بھی ہوگا اور وقت کی ضرورت بھی ہوگی۔ برات کے معنی آتے ہیں چھٹکارے کے۔ روایت میں آتا ہے جب رجب کا چاند نکلتا تھا، ابھی شعبان چل رہا ہے، اس سے پہلے رجب کا چاند نکلتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے یا اللہ رجب اور شعبان میں اتنی برکت دے ہم رمضان جا کر کے پہنچ جائیں۔ مطلب رمضان کے پانے کا اتنا زیادہ شوق آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا، اور ہم لوگ رمضان کے مہینے سے اتنا ڈرتے ہیں کہ یہی رمضان گیا پھر رمضان آ گیا، یہی تو روزہ رکھے تھے پھر روزہ رکھنے کا وقت آ گیا۔ اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق ایسا تھا، آپ 2 مہینہ پہلے ہی سے کہتے تھے یا اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے تاکہ رمضان تک لے کے ہم کو پہنچا دے۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا شعبان و شہری رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، رمضان شریف کے پانے کا شوق ہم تمام لوگوں کے دلوں میں ہونا چاہیے۔ یہ شب برات جو شعبان کی 14ویں رات کو ہوتی ہے، ان کا ثبوت ایک حدیث سے ہے۔
حدیث میں ہے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے. پھر رات کے وقت میں آپ گھر سے اٹھے اور چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں سوئی ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے غائب پایا. وہ پریشان ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہاں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری کئی بیویاں تھیں. انسانی فطرت کے خاطر اس کے ذہن میں یہ بات آئی کیا پتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری باری میں کسی اور کے یہاں گئے ہوں گے. شیطان ذہن میں بات ڈال دیتا ہے. لیکن وہ تاک جھانک کے دیکھی کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے نہیں گئے. پھر وہ دوڑتی ہانپتی کانپتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے قریب میں جنت البقیع ہے، جنت البقیع گئی اور وہاں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے لوٹ کے آ رہے ہیں. بس یہ تیزی کے ساتھ چلی اور جا کر کے بسترے میں سو گئی. اتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ کر کے پہنچ گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سانس پھول رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ہم کو دیکھ کر کے تیزی کے ساتھ آ گئی ہے اور یہ ہم کو تلاش کرنے کے لیے گئی تھی. تو آپ نے پوچھا ہے عائشہ تو ہم کو تلاش کرنے کے لیے اتنا پریشان کیوں تھی؟ کیا تم کو اس بات کا یقین ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی تمہارے ساتھ خیانت کرے گا، یعنی تمہاری باری میں کسی اور کے یہاں جائے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اللہ کے رسول ایسا تو نہیں ہو سکتا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا یہاں ایک مسئلہ سمجھنے کا ہے. بہت سارے احباب ہیں ان کی شادیاں ایک ہوتی ہیں، دو ہوتی ہے، تین ہوتی ہے، منع نہیں ہے، شریعت نے گنجائش دیا ہے. لیکن اگر کسی کے پاس دو بیویاں ہیں تو دونوں کے حقوق کو برابر رکھنا لازم اور ضروری ہے. یہ نہیں ہے دوسری شادی کیے اور پہلی والی کی خیریت نہیں پوچھ رہے ہیں، ان کے پاس آنا جانا نہیں ہو رہا ہے، حتیٰ کہ خرچ وغیرہ میں بھی اور رہنے سہنے میں بھی دونوں کے درمیان مساوات اور برابری کرنا لازم اور ضروری ہے. اگر ایسا نہیں کرے گا کل قیامت کے میدان میں جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کا ایک مونڈا جھکا ہوا ہوگا. کیوں؟ ایک طرف وہ توجہ زیادہ دیا تھا، دوسری طرف توجہ کم دیا تھا، ایک مونڈا اس کا جھکا ہوا ہوگا. اپاہج ہونے کی حالت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا. اس لیے جن کے پاس بھی چند بیویاں ہیں ان کے درمیان برابری اور مساوات کو لازم کرنا لازم اور ضروری ہے. بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کو معلوم ہے آج کی رات کون سی رات ہے؟ آج کی رات شب برات ہے. آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالی اتنے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں جیسا کہ قبیلہ بنی قلب کے اندر جو بکریاں ہیں، بکریوں کے جسم پر جو بال ہیں ان بالوں کے برابر گنہگاروں کے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرماتے ہیں. اس زمانے میں قبیلہ بنی قلب میں بکریاں بہت زیادہ تھیں. ایک بکری کے جسم پر کتنا بال ہوتا ہے اس کو گننا تو دور کی بات، آپ ہاتھ کو رکھ دیں گے آپ کے ہاتھ کے نیچے کتنا بال آیا اس کو نہیں گنتی کر پائے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قبیلہ بنو قلب کے اندر جو بکریاں ہیں ان بکریوں کے جسم کے اوپر جو بال ہیں ان بالوں کے برابر اللہ پاک گنہگاروں کو اس رات میں معاف فرماتے ہیں. اس سے مقصد یہ ہے کثرت کے ساتھ گنہگاروں کو لا تعداد بغیر گنتی کے گنہگاروں کے گناہوں کو اللہ پاک
اس رات میں معاف فرماتے ہیں. مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اس کی معافی اس رات کو بھی نہیں ہوتی ہے. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہے. ایک شخص وہ ہے جو شراب کا عادی ہے. ایک شخص وہ ہے جو ٹخنوں سے نیچے لنگی یا پاجامہ پہنتا ہے. یہ حرام ہے، حرام. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کے لیے مستقل باب بنایا ہے باقاعدہ کہ ٹخنوں کے نیچے لنگی یا پاجامہ پہننا چاہے جان کر کے ہو یا انجان سے ہو ہر صورت میں ناجائز اور حرام ہے. ہمارے یہاں کیا ہوگا؟ جب نماز جماعت کھڑی ہوگی تب اعلان ہوگا کہ لنگی پاجامہ ٹخنوں سے اوپر کرنا ہے. نہیں، نماز میں بھی کرنا حرام ہے اور نماز کے علاوہ ٹائم بھی ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہننا حرام ہے مردوں کے لیے. ایسے لوگ متکبرین میں شمار ہوتے ہیں. اللہ پاک تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے. ایسے ہی وہ لوگ جو شراب کا عادی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ پاک ربا اور سود کو مٹاتا ہے. صدقے کے ذریعے سے اللہ پاک مالوں کو بڑھاتا ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود بیاج کو حرام فرمایا. جو اس کا کاروبار کرنے والا ہوتا ہے، جو اس کا کاروبار کرنے والا ہوتا ہے، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے. ایسے ہی ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اس رات میں تو عام معافی کا اعلان ہوتا ہے. ہے کوئی معافی کا طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلب کرنے والا کہ میں ان کو بخش دوں؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ان کے ماں باپ ناراض آتے ہیں. ماں باپ جس کا اپنی اولاد سے ناراض ہے اس رات میں ان کی مغفرت بھی نہیں ہوتی ہے. لکھا ہے حدیث کی کتابوں کے اندر کہ کوئی شخص لاکھوں روپے خرچ کر کے حج عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، کیا پتا اللہ کے یہاں ان کا حج قبول ہوا یا نہیں، لیکن ماں باپ کے چہرے کی زیارت اگر کوئی محبت کے ساتھ کر لیتا ہے تو اس کو اللہ پاک حج مقبول کا ثواب دیتے ہیں. اگر کوئی 10 مرتبہ دیکھے تو کہتے ہیں 10 مرتبہ، اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے تو ان کو 100 حج مقبول کا ثواب دیتے ہیں ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنے کی وجہ سے. آج ہمارا نوجوان طبقہ اس چیز کو بھول چکا ہے. تھوڑا باہر گیا، پیسہ اسا کما لیا، کاروبار اچھا خاصا کر لیا، اب وہ ماں باپ کے سامنے اس طریقے سے بات کرتا ہے کہ ماں باپ کو بھی ڈر کے ان سے بولنا پڑتا ہے کہ اگر ڈانٹ ڈپٹ کریں گے تو کوئی خرچہ پانی بند نہ کر دے. حالانکہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. ہر گناہ کی سزا آخرت میں ملتی ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ گناہ ایسا ہے کہ ان کی سزا آدمی کو دنیا میں ملتی ہے. وہ اس طریقے پر کہ جو انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرے گا ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی. ہمارے استاد محترم ہے مولانا ساجد صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے تفسیر خطبات. اس میں انہوں نے 2 واقعہ لکھا ہے. ایک واقعہ لکھا، ایک شخص کا سفر ہوا بالکل بہت دور دراز تک، ایک محلے میں جا کر کے پہنچا، ان کے قریب میں قبرستان ہے. عصر کے وقت میں ایک قبر پھٹی، اس قبر سے گدھے کی آواز آئی، گدھے کی آواز آئی. پھر وہ مردہ قبر میں چلا گیا، قبر بند ہو گیا. یہ شخص تعجب میں پڑ گیا کہ قبر سے
ایک انسان نکلا گدھے کی طرح آواز کیا پھر قبر میں چلا گیا، کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ وہ تاک جھانک کرنے لگے، ایک شخص نے اشارہ کیا ایک بڑھیا کی طرف، ان سے جا کر کے دیکھو ان کی طرف۔ وہ کہا کہ میں ماجرا سمجھ نہیں پایا، قبر پھٹی، گدھے کی طرح آواز آئی، پھر قبر میں چلا گیا، پھر قبر بند ہو گیا۔ تو کہا گیا کہ وہ اصل میں نوجوان لڑکا کسی بڑھیا کا بیٹا تھا، اور وہ کبھی وہ گھر میں شراب پی کر کے آتا تھا۔ اس کی ماں کہتی تھی بیٹا کہاں شراب پیتا ہے، کہاں دارو پیتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتی تھی۔ تو بیٹا کہتا تھا اپنی ماں سے کہ آپ گدھے کی طرح کہاں چلاتی ہیں، ہم کو جو مرضی وہ کرتے ہیں، ہم کماتے ہیں، ہم کرتے ہیں، آپ گدھے کی طرح کیوں ہلہ کرتے ہیں؟ اچانک نوجوان کا عصر کے وقت میں انتقال ہو گیا۔ اب جب دفن کیا گیا ہے تو ان کا معمول یہ ہے کہ روزانہ عصر کے وقت میں وہ قبر سے نکلتا ہے، گدھے کی آواز نکالتا ہے اور پھر قبر میں چلا جاتا ہے نا؟ ہم لوگ جوش میں نہ جانے کیا کیا الفاظ استعمال کر دیتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک دوسرا واقعہ حضرت نے لکھا ہے، ایک شخص تھا، ان کی ماں کمزور تھی، ضعیفہ تھی، اس کے پاس پیسے اسے سب کچھ تھے، ان کا ارادہ حج کرنے کا تھا، تیار تھا۔ ان کی امی بولی کہ بیٹا حج کرنے مت جاؤ، میں کمزور ہوں، ضعیفہ ہوں، ہماری نگرانی کون کرے گا، ہماری دیکھ بھال کون کرے گا؟ بیٹا رک گیا، 1 سال رکا، 2 سال رکا، 3 سال رکا، 4 سال رکا، کئی سال تک رک گیا۔ پھر بھی جو ہے اس کی ماں کا انتقال نہیں ہوا۔ یہ کہا کہ ماں کا کب تک مرنے کا انتظار کریں گے، ہمارا حج ہی چھوٹ جائے گا اس چکر میں۔ پھر ماں کے پاس گیا، امی جان مجھے اجازت دیجیے حج کرنے کا۔ ماں بولی بیٹا میں تو اب اور کمزور ہو گئی ہوں، جب میں مر جاؤں گی تب تم جانا، ابھی تم حج میں مت جاؤ۔ لیکن نہیں مان کر کے وہ چلے گئے حج میں۔ اس زمانے کا حج تو پیدل ہوا کرتا تھا۔ ایک گاؤں پہنچے اتفاقاً، رات ہو گئی، مسجد میں قیام کیے اور رات کے ٹائم اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگے۔ اتفاق کی بات ہے اس گاؤں میں چوری ہو گئی۔ چوری ہو گئی تو چور گھر والے کا سامان لے کے بھاگنے لگا۔ جب ہر طرف ہلہ ہو گیا، شور ہو گیا، وہ دیکھا کہ مسجد کا گیٹ کھلا ہوا ہے، وہ مسجد میں گھس گیا۔ وہ مسجد میں جا کر دیکھتا ہے ایک عالم صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، بس وہ وہاں ڈر سے سامان چھوڑ دیا اور دیوار چھلانگ لگا کر بھاگ گیا، وہ چلا گیا۔ اب جو لوگ پیچھے سے آئے کہ مسجد میں گھسا، سب کو یقین ہو گیا کہ یہی مولوی صاحب ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، ڈھونگ کر رہا ہے، یہی سامان چوری کیا ہے۔ لوگوں نے بہت پٹائی کیا اس کو۔ پٹائی کرنے کے بعد ان کو بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ نے کہا دیکھو چوری کیا ہے، چوری کے بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور چونکہ پھر یہ چوری کرنے کے بعد مسجد چلا گیا، اس کا ایک آنکھ بھی سوراخ کر دیا جائے، آنکھ بھی کانا کیا جائے گا، اور پھر چونکہ مسجد میں جا کے یہ نماز پڑھ رہا تھا لہذا ایک پیر بھی کاٹا جائے گا اس کا۔ غلطیاں 3 دن کیا، چوری بھی کیا، مسجد میں گیا اور وہاں جا کے نماز پڑھنے لگا، اس کو 3 طرح کی سزا دی جائے گی۔ اور باقاعدہ اس چیز کا اعلان کرایا جائے جو چوری کر کے مسجد میں جائے گا اور جا کر کے نماز میں لگے گا ان کو یہ سزا دی جائے گی۔ سب کچھ طے ہو گیا، یہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا وہاں۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو بات تو ٹھیک ہے، بادشاہ سلامت جو سزا دے ہمیں منظور ہے، ہم تو اس سے انکار کر نہیں سکتے، لیکن اعلان میں یہ مت کہنا کہ جو چوری کرے گا، چوری کر کے مسجد میں جائے گا، نماز پڑھے گا، ان کی یہ سزا ہے، بلکہ اعلان میں یہ کرنا جو ماں کو ناراض کر کے حج کرنے کے لیے جائے گا ان کی یہ سزا ہوگی۔ جو ماں کو
नाराज करके हज करने के लिए जाएगा, उनकी ये सजा होगी। वो लोग फिर उसको पकड़ के फिर बादशाह के पास लेके आए, ये क्या कह रहा बादशाह साहब? और उन्होंने कहा भाई बात क्या है? उन्होंने कहा हुजूर वाकया ये है, तो सारा वाकया सुनाया। और मैं इस वक्त अपनी अम्मी को नाराज करके हज में जा रहा था, मामला ऐसा है, वो आदमी तो आया सामान रख के भाग के गया, और मैं तो फुला गांव का हूं, ऐसा ऐसा। तो बादशाह भी शर्मिंदा हुआ और कहा भाई गलती हो गई। गलती आपसे नहीं बादशाह सलामत, गलती मुझसे हुई कि मैं अपनी माँ को नाराज करके हज में जा रहा। जब अपनी माँ को नाराज करके आदमी हज में जाएगा, वहां ये हालात आ सकते हैं, तो माँ बाप को नाराज करके दुनिया कमाने जाएगा तो कैसे आदमी को कामयाबी मिल सकती है। इसलिए बुजुर्गों दोस्तों, माँ बाप को नाफरमान कभी ना करें, माँ बाप की नाफरमानी कभी ना करें। उसने बड़ी दर्द के साथ पाला है माँ ने आपको, वो दर्द के साथ पाला है। एक किताब है, उसमें एक वाकया लिखा है, छोटा सा वाकया याद आ गया। एक माँ बड़ी कमजोर थी, बेटा बहुत पढ़ा लिखा, हमेशा बाहर रहता था, और वो बेटा जो है घर आया, बोला कि माँ मैं आपकी खिदमत करूंगी, आज इतनी खिदमत करूंगी, इतनी खिदमत करूंगी कि तू आज खुश हो जाएगी। बोला नहीं बेटा, तुम काम काज से है, तुम जाओ आराम करो, मैं यहाँ अपने कमरे में आराम कर लूंगी। पर नहीं नहीं, हम आपके साथ रहेंगे, आप ही के बिस्तर में सोएंगे, और जो है हमको कहीं जाना, आपकी खिदमत करनी है, आपको खुश करना है, आपका पैर दबाना है। बेटा करीब में सो गया। रात के आधी रात गुजरने के बाद अम्मी बोली बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। वो तो खिदमत के लिए था ही, वो जल्दी से गया, माँ को पानी पिलाया, तो माँ थोड़ा सा पानी पी, और पानी पीने के बाद जो है बकिया पानी बिस्तर में गिर गया। अब बिस्तर में जो गया इधर गिर गया, तो बेटा जो है अब आके थोड़ा दूर में सो गया। फिर माँ बोलती बेटा प्यास लगी है, पानी लाओ। पानी लाई, फिर दोबारा पानी गिर गया माँ से, 3 मरतबा ऐसे ही हुआ। चौथी मरतबा बेटा कहता अम्मी जान आप पानी पीते हैं, बार बार पानी बिस्तरा में गिरा देते हैं, मेरा पूरा बिस्तरा भीग गया, अब मैं कहां सोऊंगा? आपके सर पे सोऊंगा। माँ बोली कि बेटा एक रात की बात है ना, बिस्तर में पानी गिर गया, तू ऐसा नाराज हो गया। जब तू छोटा था, रात के 12 बजे बिस्तर में पेशाब कर दिया करता था, तो मैं पेशाब पे सो जाती थी और तुमको सूखे हुए बिस्तर पे सो जाती थी। अगर डॉक्टर ने कह दिया कि भात नहीं खाना है, चावल नहीं खाना, बेटा भूखे रह जाते थे, मूढ़ी खा लेते थे, लेकिन तुमको तुम्हारी वजह से हम रात का खाना छोड़ देते थे। बेटा कितनी रातों गुजरी है, तुम थोड़ा रोते थे, तुम्हारे रोने की वजह से हमें रात भर नींद नहीं आती थी। बेटा तुम बीमार पड़ते थे तो मुझे ये लगता था शायद कि मैं खुद बीमार हो चुका हूं, यहां जाना वहां जाना वहां जाना। बेटा मैंने तो इतनी सारी किया, और तुझे एक रात की बारी आई तो तूने 3 मरतबा के बाद कह दिया कि कहां सो। एक माँ 5 बच्चे की परवरिश कर लेती है, हंसी खुशी के साथ पालती है। मेरा कौन बच्चा क्या चीज चाहता है, किनको कौन सी चीज अच्छी लगती है, मेरा कौन सा बेटा को कौन चीज प्यारा है, माँ उसके लिए वही चीज रखती है। वही माँ जब कमजोर हो जाती है तो 5 बेटा के लिए वो माँ भारी हो जाती है। एक माँ ने अकेले 5 बेटा को पाल पोस के जवान कर दिया, शादी करा दिया, लेकिन आज 5 बेटा के लिए वो माँ भारी पड़ गई, वो बाप भारी पड़ गया। अब बारी लगाता है महीना
2 महीना तुम रखो, 2 महीना हम रखो, ये देगा भत्ता का बारी, वो दिया दवा का पैसा। बाप कहता है बेटा डॉक्टर के यहाँ गए थे, 4000 रुपए खर्चे हुआ, वो कहता हम कहाँ से देंगे, उससे लीजिए, वो कहता उससे लीजिए, वो कहता उससे लीजिए। भाई समाज में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यकीनन हो रहा है। दोस्तों बुजुर्गों ऐसा मत करो। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, लफ्ज़ उफ़ तक मत कहो। और लिखा है फुक़हा किराम ने, जैसे तुम छोटे में पेशाब पाखाना करते थे तो माँ बाप तुम्हारे पेशाब पाखाने को धो करके तुम्हें गोद में उठा लिया करता था। आज अगर खुदा न खास्ता माँ बाप ज़ईफ़ कमजोर हो गए, उनका इस्तिंजा खता हो रहा है, कपड़े में पेशाब पाखाना कर रहा है, तो तुम इसको घिन मत समझो, इसको तुम बुरा मत समझो, इसको तुम बुरा मत समझो, बल्कि तुम सवाब की नीयत से इनकी सफाई कर दिया। और लिखा है माँ बाप के साथ साथ जो माँ बाप के ताल्लुक वाले हैं, जिनसे आपके माँ बाप की दोस्ती है, जिनसे उनका उड़ना बैठना है और वो मुलाकात हो, उनकी भी इज्जत और एहतराम करो। ये नहीं अब्बा का कोई दोस्त है, ताल्लुक वाला है, अब्बा को उनसे काफी ताल्लुकात है, वो आते हैं तो अब्बा उसको बैठने देते हैं, कुर्सी देते हैं, और अब्बा नहीं है हम उसको भगा दिए। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। उनके दोस्तों के साथ भी ख्याल करो, उनकी जिंदगी में भी ख्याल रखो, उनके मरने के बाद भी उनके दोस्तों का ख्याल रखो। उससे मय्यत के रूह को तस्कीन होती है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने दीनार का वाकया है, वो सफर में थे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के साथ, इत्तेफाकन वो सवारी पे जा रहे थे, बेहतरीन सवारी थी, अरबी ऊँटनी थी। एक एराबी आदमी आया, देहाती आदमी आया, अब्दुल्ला इब्ने उमर उतरे, उतर करके उनको अपनी अरबी ऊँटनी दे दिया, अपना अमामा दे दिया, बहुत सारा हदिया तहफ़ दे दिया, दे के उनको भेज दिया। खादिम ने कहा हुजूर ये तो देहात का आदमी था, ये तो 10-20 रुपया में खुश हो जाता, आप उसको अरबी ऊँटनी दिए, इतना सारा इनाम व इकराम दिए, अपनी पगड़ी दे दिए, इतनी देने की क्या जरूरत थी इसको? अब्दुल्ला इब्ने दीनार तुम्हें नहीं मालूम, ये हमारे बाप के दोस्तों में से था, हजरत उमर के दोस्तों में से था, ताल्लुक वालों में से था, करीबी लोगों में से था। मेरे अब्बा खर्चे नहीं रहे, जब वो मेरे सामने आया तो मैं अपने अब्बा के हक को अदा करने के लिए मैंने उनको ये सारा हदिया और तोहफा दिया। इसलिए माँ बाप के इंतकाल के बाद भी उनके ताल्लुक वालों का ख्याल रखना चाहिए। एक हदीस में आता है, एक सहाबी ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल बहुत परेशान हूँ, माली बहुत परेशानी है। आपने फरमाया अपनी माँ की खिदमत करो। हुजूर मेरी माँ जिंदा नहीं है। क्या तेरी माँ जिंदा नहीं है? अपनी खाला की खिदमत करो, अपने खाला के पास जाओ, उनके पास जाए जाकर के दुआएं कराओ। और गर्द मेरे दोस्तों कहने का मतलब ये है, ये जो शबे बारात है इसमें लोगों की मग़फ़िरत होती है, और तमाम लोग साल भर में कितने लोग पैदा होंगे, कितने लोग मरेंगे, सबकी लिस्टिंग, सबकी सूची तैयार इसी रात में होती है। इसी रात में शबे बारात में तमाम लिस्टें तैयार होती हैं। आदमी तमन्ना कर रहा है इस साल ये बिल्डिंग बना लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, दरहाने के उसका नाम मौत के लिस्ट में लिखा जा चुका है। शबे बारात में ये तैयार होता है और शबे कदर में ये फरिश्तों के हवाले होता है। इस रात में कब्रिस्तान जाना चाहिए, वाही तबाही में अपना वक्त नहीं गुजारना चाहिए। इसमें घूमने घामने में नहीं। हमने सहारनपुर में देखा अपने असातिज़ा किराम को, शेख यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह को, पीर तलहा साहब रहमतुल्लाह अलैह को, इशा की नमाज के बाद कब्रिस्तान करीब में शाह कमाल वहां जाते थे और बिल्कुल गर्दन झुकाकर मुराकबा करते थे। कई घंटे तक वहीं रहते थे, यहाँ तक कि सहरी के टाइम आते थे और सहरी खा करके रोजा रहते थे।
یعنی شب برات میں رات میں جگنا ہے، اگلے دن روزہ رہنا ہے، یہ مسنون عمل ہے۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ رجب کا روزہ 27 رجب کو روزہ رکھنا چاہیے، ڈھیری لوگ ہلہ کرتا ہے، تو رجب کا روزہ یہ شرعاً ثابت نہیں ہے۔ اس کو یوں ہی آدمی اپنے عادت کے موافق رکھے تو اچھی بات ہے، رجب کا روزہ سمجھ کے رکھ رہا ہے۔ ہمارے اکابرین میں یہ مجاز بھی نہیں ہے، اس کے قائل بھی نہیں ہے، البتہ شب برات جو ہے اس روزے کا ثبوت ہے، یہ رکھنا چاہیے۔ الغرض میرے دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے، اس رات میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ آج سے 15-20 سال پہلے کا رواج یہ تھا ہمارے یہاں کہ جن کے گھر میں کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہوتا تھا تو قریب میں جو قرآن لے کے بیٹھتا تھا ان کے گھر والے ان کے پاس آ کے بیٹھتے تھے کہ بابو ایک ختم قرآن، ایک پارہ قرآن ہمارے فلاں کے لیے بھی پڑھ دو، ان کے اشارے ثواب کے لیے بھی پڑھ دو۔ اس وقت پڑھے لکھے لوگ کم تھے مگر فکر بہت زیادہ تھی۔ آج پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، الحمدللہ گاؤں میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ قرآن کو پڑھنے والے ہیں، پڑھنا جانتے ہیں، لیکن تلاوت کی توفیق بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ بزرگوں دوستو، قرآن وہ چیز ہے، یہ جو مدرسہ ہے یہ مدرسہ قرآن کو صحیح پڑھانے کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے ہی مدرسہ بنایا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیے۔ قرآن کریم وہ چیز ہے جب انسان مرنے کے بعد قبر میں جائے گا یہ قرآن ان کا ساتھی بنے گا اور قرآن اس کا محافظ بنے گا، ان کو عذاب قبر سے روکے گا یہ قرآن۔ دوستو بزرگوں، ہم موبائل کے اتنے عادی ہو گئے، ہم نے صبح شام کی دعائیں چھوڑ دی، سب کچھ کو ہم نے چھوڑ دیا، وہی اٹھنا وہی بیٹھنا، سب موبائل لے کر کے قرآن کی تلاوت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ایسا مت کیجیے، قرآن وہ چیز ہے، قرآن وہ چیز ہے جب انسان مرے گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، سنا دیتا ہوں بس۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے ایک مرید تھے، اس کے ڈاک خانے کی نوکری تھی، وہ چھوٹے ڈاک خانہ سے خط لے کر بڑا ڈاک خانہ جا رہے تھے۔ تو پہلے زمانے میں پڑھے لکھے لوگ اتنے نہیں تھے، کبھی کبھی بہت سارے مردوں کو بغیر جنازے کے دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو دیکھیں کہ بھائی بھیڑ لگی ہوئی ہے، کس چیز کی بھیڑ؟ دیکھیں میت ہے اور میت کو جو ہے قبر میں جنازہ پڑھنا ہے، اس کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ چونکہ بادشاہ آدمی تھے، ان سے کہا آئیے حضرت جنازے کی نماز پڑھا دیجیے۔ یہ گئے اور جنازے کی نماز پڑھا دیے۔ ان لوگوں نے کہا کہ مسنون طریقے کے مطابق ہم لوگوں کا ساتھ دیجیے تاکہ میت کو قبر میں لٹا دیں۔ وہ ساتھ میں گئے، میت کو قبر میں لٹا دیے۔ لٹانے کے بعد جب وہ چلے گئے بڑا ڈاک خانہ تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ خط جو میں ساتھ میں لے کر کے آ رہا تھا وہ خط میرا کہیں گر گیا۔ اب پریشان، خط کہاں گرا، یہاں گرا وہاں گرا۔ اخیر میں اس کو یقین ہو گیا میں قبر میں اترا تھا میت کو اتارنے کے لیے، اسی میں خط میرا قبر میں گرا۔ لوٹ کر کے آئے، گاؤں والوں سے کہا بھائی میرا ساتھ دو، میرا بہت قیمتی خط تھا وہ قبر میں گر چکا ہے، آپ لوگ تھوڑا ساتھ دو تو میں وہ خط نکال لوں۔ گاؤں والوں نے کہا بالکل کیوں نہیں ساتھ دیں گے، آپ نے اتنی مدد کی، بالکل ساتھ دیں گے۔ آئے، آ کر کے قبر کو کھولا گیا، دیکھتا ہے کہ پورا کا پورا قبر جو ہے پھولوں کا باغ بنا، گلاب کا پھول، چنبیلی کا پھول، طرح طرح کا پھول، بہت بہترین خوشبو آ رہی ہے اور پھولوں کے اوپر یہ خط رکھا ہوا۔ جلدی سے خط کو نکالا گیا اور قبر کو بند کر دیا گیا اور کہا گیا کہ بھائی بند کرو اس کو۔ جب ان کے گھر والوں سے تحقیق کیا گیا، تحقیق اس کا کیا عمل تھا، تو گھر والوں نے بتایا اس کا عمل یہ تھا، پڑھا لکھا تو جاہل آدمی تھا، یہ کتاب موٹی سی رکھی ہوئی ہے، یہ بھور کے ٹائم اٹھتا تھا،
اس طریقے سے لوگ وضو بھی نہیں جانتے تھے، ایسے چہرہ دھوتا تھا، ہاتھ دھوتا تھا، پیر دھوتا تھا اور سر کا مسح کرتا تھا، اس کے بعد یہ کتاب کھولتا تھا اور اس کے ہر لائن پہ انگلی پھیرتا تھا اور کہتا تھا یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ جب دیکھا گیا تو وہ کتاب قرآن کریم تھا، پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا، صرف قرآن کریم کے اوراق کو پلٹا کرتا تھا۔ اللہ نے اس کی برکت سے ان کے قبر کو پھولوں کا باغ بنا دیا۔ اس لیے بزرگوں اور دوستو، قرآن کو اپنے سینے سے لگائیے، اپنے بچوں کو عالم دین حافظ قرآن بنائیے۔ عالم دین حافظ قرآن بنانے کا آسان نسخہ سن لیجئے، حافظ اور عالم سے محبت کیجئے۔ عالم اور حافظ سے آپ محبت کریں گے، آپ کا بیٹا نہیں تو پوتا، پوتا نہیں تو پڑپوتا ضرور بھی ضرور عالم دین حافظ قرآن بنے گا انشاءاللہ۔ علماء حفاظ سے اگر کوئی نفرت کرے گا، کتنوں ہی بڑا ترم خان کیوں نہ ہو جائے، ان کے یہاں یہ دولت نہیں آ پاتی۔ الغرض میرے دوستو، یہ مدرسہ ہے، بڑی خوشی ہوئی اور بڑا اچھا لگا، دل سے دعائیں ہیں، آپ لوگ بھی دعا فرمائے، اللہ پاک اس مدرسے کو دین دونی رات چگونی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ وما توفیقی اللہ۔